السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ اتر پردیش چناؤ پر ہماری کوریج لگاتار جاری ہے۔ الگ الگ چیزیں ہم بتا رہے ہیں کہ اتر پردیش چناؤ کو لے کر دیش میں کیا ہو رہا ہے۔ اتر پردیش ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، سب سے زیادہ آبادی ہے، اور صرف ہندوستان نہیں دنیا بھر کی نظر ہے کس کی اگلی سرکار بنے گی اتر پردیش میں۔ ہمارے ساتھ معروف عالم دین، معروف مفکر اور دانشور مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب موجود ہیں۔ ہم مولانا نعمانی صاحب سے بات چیت کریں گے کہ اتر پردیش چناؤ میں کیا ہو سکتا ہے، کیا لوگوں کا رجحان ہے، کس کی طرف خاص طور پر مسلمانوں، دلتوں اور عام لوگوں کو جانا چاہیے۔ اس پورے مدعے پر تفصیل سے بات چیت کریں گے۔ مولانا نعمانی صاحب، ملت ٹائمز میں خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے۔ اتر پردیش چناؤ نزدیک آ گیا ہے، اتر پردیش پر آپ کی شروع سے گہری نظر رہی ہے، کیا دیکھ رہے ہیں اتر پردیش کو لے کر آپ؟ دیکھیے، اتر پردیش کا چناؤ جو ہے آپ بہت ہی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے، اور وہ ایک اسٹیٹ کا چناؤ نہیں رہ گیا، وہ ملک کے مستقبل کو شاید طے کرنے میں بہت میجر رول ادا کرے گا۔ یو پی کی جو آبادی ہے، اگر آپ دیکھیں اس کا تناسب، تو اس میں کسانوں کی اکثریت ہے، اس میں زیادہ تر جو غریب طبقہ ہے وہ یو پی کی آبادی میں اکثریت ہے۔ اسی طرح جو شیڈول کاسٹ کے لوگ ہیں، او بی سیز ہیں، ان کی بھی بہت بڑی آبادی یو پی میں، اور جو مائنورٹیز ہیں، جو خاص طور پر مسلمان، ان کی بھی بہت بڑی آبادی ہے۔ بہت سی سیٹوں پر مسلم ووٹ کافی افیکٹو ہوتا ہے۔ یہ جو طبقات ہیں، یہ سب کے سب، جہاں تک میرا اندازہ ہے، یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جس پارٹی کی حکومت ہے یو پی میں اور ملک میں، وہ ملک کے دستور کے ساتھ بہت غداری کا رویہ اختیار کیے ہوئے، اور جو ایک سوشلسٹ سیکولر ڈیموکریٹک ڈھانچہ اس ملک کا بنایا گیا تھا، اس کے پلرز کو ڈیمالش کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ کارپوریٹ فیشزم، کارپوریٹ سیکٹر کے ہاتھ میں ملک دے دیا گیا، اور فیسسٹ کمیونل فورسز جو ہیں، بہت ہی فرقہ پرست، چھوٹی نگاہ رکھنے والے، وہ لوگ اس وقت یو پی کو بھی اور ملک کو بھی چلا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے غریب طبقہ بہت بری طرح کچل رہا ہے۔ جابس چلے گئے، بے روزگار ہو گئے لوگ، ایسے مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو اس وجہ سے میرا خیال یہ ہے کہ یو پی کے زیادہ تر ووٹر یہی چاہیں گے کہ ایک تبدیلی آئے۔ اتر پردیش میں مسلمانوں کی آبادی 19% ہے، اور ہمیشہ مسلم ووٹوں نے کردار ادا کیا کسی بھی سرکار کو بنانے میں، اور 2017 سے پہلے 2017 میں ذرائع بھرم بھی ٹوٹا ہے۔ اس وقت بھی مسلم ووٹ 19% ہے، اور مسلم ووٹوں کے لینے والے کئی دعوے دار موجود ہیں۔ اسد الدین اویسی صاحب ہیں، دوسری مسلم پارٹیاں ہیں، بی ایس پی ہے، سماج وادی پارٹی ہے، کانگریس پارٹی ہے، عام آدمی پارٹی ہے، خود بی جے پی میں بھی کچھ لوگ مسلم ووٹوں کو چاہ رہے ہیں۔ آپ کا کیا سجیشن ہے؟ مسلمان کنفیوژن کے شکار ہیں، کدھر جائے؟ دیکھیے، اس میں کوئی ایک شخص کا سجیشن تو کوئی بہت زیادہ مناسب چیز نہیں ہوتی، لیکن جو پارٹی اس پوزیشن میں لگتی ہے کہ وہ بی جے پی کو روک لے گی اور ایک تبدیلی لے آئے گی ملک صوبے کے سسٹم اور نظام میں، وہ سماج وادی پارٹی ہی کے بارے میں زیادہ امکانات لگتے ہیں۔ بس یہ کہ سماج وادی پارٹی کو ذرا اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے، اس کے جو لیڈرشپ ہے اس کو محسوس کرنا چاہیے کہ عوام کیا چاہتے ہیں، تو بہت صاف اپنی پالیسیوں کا اظہار کرنا، صاف ان خطروں کو بیان کرنا جو درپیش ہیں اس وقت اتر پردیش کو بھی اور ملک کو بھی اس رولنگ پارٹی سے، وہ جتنا زیادہ ان کا میسج ڈاؤن دی لائن نیچے جائے گا، اتنا ادھر ادھر ووٹ کے بکھرنے میں کمی آ جائے گی۔ اویسی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، ہمارے وہ ساتھی ہیں اور بہت صلاحیت والے آدمی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جس طرح وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں وہ امیدوار اتاریں گے، 100 سیٹوں پر، مجھے تو یقین ہے
کہ جیسے جیسے وقت قریب آئے گا وہ بہت کم سیٹوں پر شاید اپنے امیدوار اتارے. ایسے ہی انہوں نے بہار وغیرہ میں بھی کیا تھا. تو ایسا مجھ کو امید ہے اس کے بارے میں. ویسی صاحب کی مانگ ہے سماجوادی پارٹی سے کہ آپ مسلمان ڈپٹی سی ایم کا اعلان کیجیے تب ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. میں تو اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ کوئی چیز لاجیکل بہت ہی صحیح لگے تب بھی پریکٹیکلی کچھ وہ ممکن ہے کہ نہیں اس کو سوچنا پڑتا ہے. وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں تو ان کو اس طرح کی مانگیں کرنے کا پورا حق ہے، بالکل حق ہے، لیکن مجھے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. اتر پردیش میں آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ تبدیلی چاہ رہے ہیں، تبدیلی کے آثار ہیں، لیکن یہ بھی دکھ رہا ہے ووٹ بینک کو دیکھتے ہوئے ایک طرف بی جے پی ہے اور دوسری طرف جو سیکولر ووٹ کی دعوے دار پارٹیاں ہیں ان میں بہت زیادہ بکھراؤ ہے. ایس پی الگ ہے، بی ایس پی الگ ہے، کانگریس الگ ہے، ایم آئی ایم آ گئی، عام آدمی پارٹی آ رہی ہے، اور بھی دلتوں کی کئی ساری پارٹیاں، چندر شیکھر آزاد بھی آ رہے ہیں. تو ادھر کوئی مشترکہ الائنس نہیں ہے اور ادھر ون سائیڈڈ بی جے پی مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ان سب کے باوجود بھی بی جے پی کی ہار ہوگی یا تبدیلی ہو سکتی ہے اتر پردیش میں؟ یو پی کے ووٹرز جو ہیں وہ ٹیکٹیکل ووٹنگ کے ماہر ہیں اور اس کا اچھا تجربہ کر چکے ہیں. ایک بار یو پی کے ووٹرز نے اگر یہ طے کر لیا کہ ہم کو اپنے ووٹس کو ڈیوائیڈ نہیں ہونے دینا اور جس سیٹ پر جو کینڈیڈیٹ سچ مچ تبدیلی لانے میں میجر رول پلے کر سکے گا، مجھے امید ہے کہ یو پی کے ووٹر اسی کو اپنا ووٹ دیں گے. اور جو اس وقت بکھراؤ نظر آتا ہے یہ ووٹنگ کے دن یہ بکھراؤ سمٹ جائے گا، ایسی مجھ کو پوری امید ہے. کسانوں کے یہاں آپ کا آنا جانا لگا ہوا ہے، کسان موومنٹ پر لگاتار آپ کی نظر بنی ہوئی ہے، پچھلی مرتبہ آپ کسانوں کے یہاں گئے بھی تھے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یو پی کے چناؤ پر کسان موومنٹ کا اثر پڑے گا؟ مجھے تو پورا یقین ہے کہ پڑے گا. کسانوں کے اندر بھی بکھراؤ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو الگ الگ گٹوں میں بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے ان کی وہ اس سلسلے میں اویئر ہے اور وہ کام بھی کر رہے ہیں جہاں تک میری اطلاع ہے. تو تھوڑا بہت کچھ ادھر ادھر ہو جائے یہ تو ہوگا، لیکن پچھمی اتر پردیش میں مثلاً جاٹ کسانوں ہی کی اکثریت ہے اور وہ لوگ زیادہ تر راشٹریہ لوک دل کے ووٹر ہیں اور لوک دل اور سماجوادی پارٹی میں ایسی خبریں ملی ہیں کہ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. تو اس سے خالی کسان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ جاٹ بحیثیت قوم، بحیثیت ایک مضبوط کاسٹ، وہ بھی جو تھوڑا سا راستہ ان کا بدل گیا تھا وہ پھر واپس اپنے پرانے راستے پر آ رہے ہیں اور اس سے ہی اتر پردیش کے حالات میں تبدیلی لانے میں مدد ملے گی. آپ نے بھی پہلے کہا کہ سماجوادی پارٹی تبدیلی پیدا کر سکتی ہے یا وہی حکومت بنا سکتی ہے. مسلمانوں میں سماجوادی پارٹی کو لے کر کے بھی کئی معاملوں میں ناراضگی ہے. مظفر نگر رائٹس ہو، اعظم خان صاحب کا معاملہ ہو، کچھ دوسرے ایشوز ہیں جن کو لے کر مسلمانوں میں بھی کنفیوژن ہے سماجوادی پارٹی کو لے کر. کچھ تو کہا جا سکتا ہے کہ سماجوادی پارٹی کی لیڈرشپ کی کچھ غلطیاں ہیں اور کچھ یہ ہے کہ یہ کنفیوژن کریٹ کیا جا رہا ہے. جہاں تک میری واقفیت ہے وہ اندر سے کوئی بہت برے ارادے ہوں سماجوادی پارٹی کی لیڈرشپ کے، ایسا مجھے محسوس نہیں ہوتا. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ساری چیزوں سے بالکل اندرونی باتوں سے واقف ہوں، لیکن مجھے ایسا بہت سے خبریں ملی ہیں بہت ہی باوثوق ذرائع سے کہ وہ کچھ ایک ایرر ہوا ہے، ڈیسیژن لینے میں غلطی ہوئی ہے، دیر ہوئی ہے، اور کچھ جو ادھیکاری لوگ ہیں ان کا جو رویہ رہا وہ اس نے بھی بہت نقصان پہنچایا پارٹی کو. میری کچھ گفتگویں مختلف ملاقاتوں میں سماجوادی پارٹی کی لیڈرشپ سے ہوئی ہیں، اس کی روشنی میں تو یہ گمان رکھتا ہوں اور یہ بھی ضرور ان سے امید کرتا ہوں اور ان کو کرنا چاہیے کہ وہ اب بہت چوکنا رہیں. اکھلیش یادو سے آپ کی ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، کیا بات چیت ہوئی، کیا ملاقات ہوئی ان سے، چناؤ کو لے کے کیا کہا انہوں نے؟
دیکھیے میری اس سے پہلے اکھلیش جب میں لکھنؤ میں تھا چند مہینے پہلے ان کو خبر ملی کہ میں لکھنؤ میں ہوں اور بیمار ہوں، تو وہ خود مجھے ملنے کے لیے آ گئے تھے. تو اس موقع پر بھی میں نے ان کو بہت سے مشورے دیے تھے. اس کے بعد سے رابطہ برابر رہا. ابھی 3-4 دن پہلے بھی ایک فون پر گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی ملاقات ہونی چاہیے، کچھ چیزوں میں مجھے کچھ رائے مشورہ چاہیے. تو میں اس وقت دلی میں تھا، تو میں نے کہا میں لکھنؤ سے تو آ چکا ہوں، میں 3 دن لکھنؤ میں رہا اور اب میں دلی میں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہے، لوک سبھا کا سیشن چل رہا ہے، مجھے دلی جانا ہے، تو اگر دلی ہی میں ملاقات ہو جائے تو بہت اچھا ہے. چنانچہ دلی میں ملاقات ہوئی اور جو سجھاؤ مجھے ان کو دینے تھے میں نے ان کو دیے. اور بظاہر تو انہوں نے بڑی قدر سے ان چیزوں کو سنا اور یہ کہا کہ بہت اچھا ہوا کہ یہ باتیں آپ کی طرف سے آ گئیں، میں برابر ان پر عمل کروں گا، میں پوری کوشش کروں گا. میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ آپ اس وقت یہ بھی چاہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ مسلم جو انٹلیکچوئلس، علماء، لیڈرز ہیں، اوپینین میکرز ہیں، اور اسی طرح جو OBCs کے ہیں، شیڈول کاسٹ کے ہیں، شیڈول ٹرائب کے ہیں، تو آپ کی پارٹی میں نہیں ہیں لیکن تبدیلی چاہتے ہیں اور ان کا اپنا انفلوئنس ہے، تو ان سے ذرا آپ کی وقتاً فوقتاً ملاقاتیں ہوتی رہنی چاہیے. تو انہوں نے کہا ضرور، میں بالکل تیار. ایسا کہا جاتا ہے کہ سماجوادی پارٹی اس مرتبہ مسلمانوں سے دور رہنا چاہتی ہے، مسلمانوں کو نظر انداز کر کے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ مسلمان ہم کو ہی ووٹ دیں گے، دوسرا آپشن نہیں ہے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو اپنے یہاں سے دور رکھا ہوا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کو یہ صلاح دی ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس صلاح کو پوری طرح قبول کریں اور عمل کریں، اور کریں گے تو ان کو نقصان ہوگا اور کاز کو، مشن کو نقصان ہوگا. ان کو تو چاہیے کہ آئیڈیا آف انڈیا جو ہے، جو بھارت کا مسئلہ ہے سمویدھان کا، اب تو وہی خطرے میں ہے. تو ان کو یہ چاہیے کہ اس کو بچانے کے لیے وہ ان تمام لوگوں کو اپنے ساتھ لیں، ان کی عزت کریں، ان سے وقتاً فوقتاً صلاح مشورے کریں، جو چاہتے ہیں کہ بھارت کا سیکولر، ڈیموکریٹک، سوشلسٹ یہ جو ایک ڈھانچہ ہے یہ برقرار رہے. اتر پردیش میں جو ابھی موجودہ حکومت ہے BJP کی، اس کی طرف سے مسلمانوں کو جان بوجھ کر کے ٹارگٹ بنایا جاتا ہے. کبھی NSA لگا دیا جاتا ہے، کبھی کوئی کیس کر دیا جاتا ہے. ابھی اتر پردیش میں اعظم خان کا تو ہے ہی معاملہ، اور اس کے ساتھ جو ان کی یونیورسٹی ہے اس کو بھی دبایا جا رہا ہے، یونیورسٹی کو توڑا جا رہا ہے. ابھی یونیورسٹی کے گیٹ کو توڑنے کا آرڈر کورٹ سے جاری ہوا ہے، اور ان سب معاملوں پر چپ ہے. مسلمانوں کی بھی طرف سے بھی خاموشی ہے، ان کی پارٹی کی طرف سے بھی خاموشی ہے، اور BJP ون سائیڈڈ منوانا کر رہی ہے اپنا. دیکھیے، یہ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ووٹ دینے والوں کی اور عوام کی توجہ اصلی مسائل اور ریئل ایشوز کی طرف سے ہٹ جائے. اگر آپ خالی ذہن چھوڑ دیں اور عوام کو اپنی سوچ کے مطابق ووٹ ڈالنے دیں تو عوام کو تو سب کچھ یاد ہے. مہنگائی بھی یاد رہے گی، بے روزگاری بھی یاد رہے گی، عوام کو لاشوں کا گنگا میں ہزاروں کی تعداد میں پھینکا جانا یاد رہے. کووڈ-19 کے سلسلے میں جو مس مینجمنٹ ہوا، جو سخت نااہلی اور کرپشن اور بلیک میلنگ دواؤں کی جو کچھ بھی سامنے آیا، جس سے ہزاروں لوگ بلکہ لاکھوں لوگ مر گئے، تو یہ سب تو عوام کو یاد ہے نا. اب عوام کی توجہ، پبلک کی توجہ ادھر سے ہٹانے کے لیے ان کو وہی کام کر کسی بہانے سے لگا دیا. ہندو مسلم مسئلہ، انہوں نے ایودھیا معاملے کو بھی چھیڑ دیا ہے، رام مندر کو مدعا بنا کر کے وہ چناؤ لڑنا چاہ رہے ہیں. مسئلہ ہے وہ انہی ایشوز کے بل پر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوبارہ آ سکتے ہیں. وہ کام تو دکھائی نہیں پا رہے ہیں، وہ کوئی کام نہیں دکھا پا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کام کیا ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، امپلائمنٹ میں، جاب کریشن میں، ویلتھ کریشن میں، اکنامک کنڈیشن کے اپلفٹ کرنے میں، کسانوں، مزدوروں، کس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے. تو وہ یہ نہیں دکھا پا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں بیلنس شیٹ میں. تو ان کو ظاہر ہے کہ یہی مذہبی اور دھارمک معاملوں کو اٹھا کر لوگوں کے دھیان کو بھٹکانا ہوگا. لیکن مجھے امید ہے کہ UP کا ووٹر میچور ووٹر ہے.
ووٹر ہے۔ ایک اور سوال، جو او بی سی ایس سی ایس ٹی کے جو لیڈرز ہیں ان سے آپ کے گہرے تعلقات ہیں، روابط ہیں، اور اتر پردیش میں او بی سی دلت ووٹرز کا نمایاں کردار ہوتا ہے، وہ ووٹ جس کی طرف جاتا ہے انہیں واضح اکثریت ملتی ہے۔ کیا لگتا ہے کہ اتر پردیش کے چناؤ میں جو او بی سی کے لیڈرز ہیں، ایس سی ایس ٹی کے لیڈرز ہیں، وہ اثر انداز ہو پائیں گے، ووٹ کو ٹرانسفر کرا پائیں گے کسی پارٹی کے حق میں؟ میں اس مرتبہ پہلے سے زیادہ پر امید ہوں۔ مجھے زیادہ امید ہے کہ گراؤنڈ پر کافی کام کر رہی ہیں وہ جو سنگٹھن ہیں، جو آرگنائزیشنز ہیں، وہ چاہے اسٹیٹ لیول کے ہوں یا نیشنل لیول کے ہوں، وہ آدیواسیوں کے ہوں یا شیڈول کاسٹ والوں کے ہوں یا او بی سیز کے ہوں، تو وہ لوگ گراؤنڈ لیول پر کام کر رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ اچھا رول ان کا ہوگا، اور وہ آنکھ بند کر کے پہلے کی طرح اس طرح کی شاید ان میں سے بہت سے لوگ ووٹ نہ کریں، بلکہ تبدیلی لانے کے لیے ان کا بھی ووٹ بڑا ہی، ابھی آپ نے آج ہی اخباروں میں دیکھا ہوگا کہ راج بھر جو پاورفل ایک لیڈر ہے یا ایک برادری، ایک ذات ہے، 10-12 سیٹوں پہ تو اس کا اچھا خاصا اثر ہے۔ اب ہمارے خبروں میں یہ آیا ہے کہ سماج وادی پارٹی کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، ہو رہی ہے۔ خدا کرے کہ اس میں کوئی بدلتے جا رہے ہیں، رکاوٹ۔ پہلے اویسی سے ملے، وہ ان کے ساتھ الائنس کے بعد تھی، پھر وہ یوگی آدتیہ ناتھ سے ملنے گئے تھے، اب یہ خبر ہے کہ وہ سماج وادی پارٹی سے مل رہے ہیں، ان کے ساتھ الائنس کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ ہی جیسے لوگوں سے سنا ہے کہ سیاستدانوں کی کسی بات کا ترجمہ کرنا اور اس کو ایکسپلین کرنا، اس کو چھیل کر اندر سے دیکھنا کہ وہ کیا ہے، وہ بہت مشکل کام ہے۔ وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بارگیننگ اور پریشر ٹیکٹک کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک آخری سوال کریں گے کہ اتر پردیش کا جو پورا موجودہ ماحول ہے، اور ابھی سے چناؤ کی تیاری شروع ہو گئی ہے، مارچ 2022 میں چناؤ ہو جائیں گے، مجموعی طور پر ہندوستان کے، یو پی کے مسلمانوں کو یا سیکولر عوام کو کیا میسج آپ دینا چاہیں گے؟ لیکن اس سے پہلے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، ایک دو ویڈیو بھی وائرل ہوئی کہ کئی مرتبہ جب میڈیا والے پبلک اوپینین میں پوچھتے ہیں مسلمانوں سے بھی، تو وہ کہتے ہیں کہ بی جے پی کی سرکار بہت اچھی ہے، یوگی نے بہت اچھا کام کیا ہے اور سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، ہم ان کو ووٹ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ صحیح میں بول رہے ہیں، کبھی تجزیہ کرتے ہیں کہ وہ مطلب مخالفت نہیں کرنا چاہتے ہیں، یا ڈر ہے کہ اگر مخالفت میں بول دیں گے سرکار کے تو کچھ ایکشن ہو جائے گا۔ کئی مرتبہ صرف خلاف بولنے کی وجہ سے ایکشن لیا گیا ہے، کئی لوگوں کو کمنٹ کرنے کی وجہ سے یوگی سرکار کی پولیس نے انہیں جیل تک بھیج دیا ہے، ان پر سخت ترین دھارائیں لگا دی ہے۔ تو ایک طرح سے خوف بھی ہے، لوگ سچ نہیں بول رہے ہیں یا مجبوری میں تعریف کر رہے ہیں سرکار کی، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ اور دیکھیے، یہ تو ہمیشہ ہوتا رہا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ۔ کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو ایک کمزور نفسیات کے ہوتے ہیں، ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، یا ان کو کچھ خطرہ ہوتا ہے، انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہوتا ہے، تو اسی کی وجہ سے بھی ان کو ایک ڈر رہتا ہے۔ یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، آج کل بڑھ گیا ہے، لیکن اس کا اثر الیکشن پر پڑے گا ایسا میں نہیں مانتا، کیونکہ ایسے لوگ تھوڑے سے ہیں، انڈیویجولس ہیں بالکل۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ پوری کیونکہ بہت بڑا صوبہ ہے، اتنی بڑی آبادی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان چیزوں کا کوئی زیادہ اثر پڑے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بیک فائر کر جائے، کیونکہ جب یہ باتیں سامنے آئیں گی کہ ایک ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے اور جو قانون کی حکمرانی ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اس کا تو پھر پہلے ایک انٹرویو میں کسی جگہ آپ نے ایس ڈی پی آئی کو سپورٹ کرنے کی اتر پردیش میں بات کی ہے، کیا یہ کوئی حل ہے؟ چونکہ اتر پردیش میں ایس ڈی پی آئی نظر نہیں آ رہی کہیں پر۔ نہیں، میں نے مطلقاً کبھی بھی کسی پارٹی کے اس طرح سپورٹ کرنے کے حق میں نہیں ہوتا۔ میں محسوس یہ کرتا ہوں کہ ایس ڈی پی آئی کے لوگ اس بنیاد پر اپنی پولیٹیکل پالیسی بناتے ہیں کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلیں، اور یہی طریقہ ہے اس ملک میں پیسفل کو ایگزسٹنس کا، کہ اکیلے کسی ایک دھرم یا مذہب والوں کی پارٹی نہ ہو، بلکہ تمام جو کمزور طبقات ہیں ان کی پارٹی ہو۔ تو وہ ایس ڈی پی آئی، جہاں تک میں اس کے دستور وغیرہ سے واقف ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں کا بھی بنیادی پالیسی ہے۔ اب یہ کہ وہ یو پی میں کن سیٹوں پر کہاں پر وہ الیکشن لڑیں گے، یہ تو جب الیکشن قریب آئے گا تب اس بارے میں ہم کوئی
رائے قائم کر اتر سکتے ہیں۔ پردیش میں کئی ایسی پارٹیاں ہیں جس کی قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، جیسے SDPI ہو گئی، عامر رشادی صاحب کی ایک پارٹی، علماء راشٹری علماء کونسل، ڈاکٹر ایوب سرجن کی پارٹی APS پارٹی، پہلے 4 ودھائک بھی ان کے رہے، MIM بھی آ گئی ہے، اور بھی 1-2 پارٹیاں ہیں۔ تو کیا ان لوگوں کو بھی آپس میں ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، کوئی لائحہ عمل تیار کر، کیونکہ سب اپنا اپنا کر رہے ہیں تو اس سے اور انتشار بڑھ رہا ہے۔ ضرور بیٹھنا چاہیے، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اتحاد کیوں نہیں ہے؟ جیسے ابھی حال ہی میں ایک اتحاد ملت کانفرنس ہوئی، اس میں آپ تھے، اور بھی پروگرام ہوئے، تو سیاسی طور پر لوگ کیوں متحد نہیں ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، اصل میں بات ذرا سخت ہو جائے گی۔ مقصد اگر ایک ہوتا ہے تب اتحاد قائم ہوتا ہے، مقاصد اگر الگ الگ ہوں تو اتحاد نہیں ہو سکتا۔ ہماری کوشش اور دعا ہے کہ ہم سب کا مقصد ایک ہو، اور جب مقصد ایک ہوگا تو اتحاد یقیناً قائم ہوگا، خود بخود قائم ہوگا۔ بس یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سب کے مقاصد ایک ہوں، اور وہ مقصد نہ اپنی ذات ہو، نہ اپنی پارٹی ہو، بلکہ مقصد ملک ہو، اور ملک اور ملت ہو، جو اس کی ترقی کا راستہ کھلے۔ تو یہ مقصد ہو گیا تو انشاءاللہ اتحاد قائم ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ہے معروف عالم دین مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب۔ اتر پردیش چناؤ پر، وہاں کی پولیٹیکل پارٹیوں پر، وہاں کیا اثرات ہو سکتے ہیں، کس طرح لوگوں کا رجحان ہوگا اور ہونا چاہیے، سب پر کھل کر بات چیت کی ہے، اپنا مشورہ دیا ہے، حالات کا تجزیہ کیا ہے۔ مولانا اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ مولانا کا وطنی تعلق بھی اتر پردیش کی سرزمین سے ہے، اور گہری نظر رکھتے ہیں پورے ہندوستان پر۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ادب کا خیال رکھتے ہوئے ضرور لکھیے، ایک دوسرے کا جواب دیجیے، لیکن ایک خیال رہے کہ آپ کو ایسی بات نہ لکھیے جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ ملت ٹائمز کو اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کیجئے، سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر آپ ہم سے جڑیے، اور گوگل پلے اسٹور سے ملت ٹائمز کا ایپ ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے، جہاں انگلی کے ایک کلک پر آپ 4 زبانوں میں ہماری خبریں پڑھ سکتے ہیں۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔ ہر مہینے صرف 100 روپے، اور 1 سال کے لیے ایک سال صرف 1000 روپے۔ رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے، گوگل پے اور پے TM نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں۔